بس بھائی ہاں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سامعین محترم، ناظرین حضرات، ارباب دانش، صاحبان عقل و شعور، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیہ مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج جس موقع پہ، جس موضوع پہ مجھے چند لفظ کہنے ہیں، وہ موضوع ایک سیاہ بختی کے حوالے سے تاریخ میں جو ہے وہ رقم رہ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 8 شوال 1926 کو تاریخ انسانیت کا اور تاریخ اسلام کا وہ سیاہ ترین دن تھا، جس دن دنیا کے اس شقی ترین انسان نے، ظالم ترین انسان نے ایسا عمل سر انجام دیا کہ جس عمل کی بنا پر، جس کے نتیجے پر بذات رسول، دختر رسول، مادر حسنین، زوجہ امیر المومنین یعقوب الدین علی علیہ السلام اور اس کے بچوں کے سر سے سایہ چھین لیا گیا۔ جنت البقیع میں بنے ہوئے حرم معصومین جو ہیں انہیں گرا دیا گیا، نہ صرف گرایا گیا بلکہ اس زمین پہ ہل چلا دیے گئے۔ خالق اکبر اپنی کتاب لا ریب میں تو ایک طرف فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ مودت سے اہل بیت کا عجب نمونہ خاندان بنی امیہ کے محافظ، اس آل سعود کے شقی ترین انسان نے، بدبخت ترین انسان نے اس شکل میں اجر رسالت عطا کیا کہ دختر رسول کی قبر کو بے سایہ و بے ردا کر دیا۔ پوری دنیا انسانیت اور پوری دنیا اسلام چاہے کسی بھی مذہب و ملت و مسلک سے تعلق رکھتی ہو، خصوصی طور پر تمام برادران اسلامی آج تک اس پہ گریہ کناں بھی ہیں اور اس پہ شکوہ بھی رکھتے ہیں۔ عجب اتفاق ہے، چند قدم پہ فاصلے پہ مسجد نبوی، روضہ رسول پہ ہزاروں لاکھوں کمکمیں جل رہے ہیں، روشنیاں ہیں، مگر دختر رسول کی قبر پہ ایک چراغ بھی نہیں جل رہا، اور خاک
کی چند ڈھیر ہیں، جس میں ایک طرف ماں کی قبر ہے اور اس کی گود میں اس کے بیٹوں کی قبریں۔ جو بیٹے مدینہ میں رہ گئے ان کی قبریں جو ہیں وہ خاک ہیں، اور جو بچے کربلا میں رہ گئے دفن ہوتے وقت تو بے گور و کفن تھے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہ تھا، کوئی کفن دینے والا نہ تھا۔ مگر آج سرزمین کربلا پہ حرم حسینی، حرم عباس علمدار، دیگر معصومین کے حرم جو ہیں وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بنے ہوئے ہیں اور باعث برکت و استجاب الدعا کا مراکز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں۔ حرم حسین علیہ السلام کی زیارت محبان حسین علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دینے کے زمانے میں بھی کسی حوالے سے جو ہے وہ منقطع و معطل نہیں کی ہے، مگر اپنے باپ دادا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آل سعود کے اس بدترین اور شقی ترین انسان نے سیدہ عالم سیدۃ النساء العالمین، جس کے بارے میں رسول صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں نبی ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جس نے اور جس کی اولاد نے جب بھی توحید اور نظام توحید پہ کوئی ایسا وقت آیا ہے تو توحید کو بچانے والے اور نظام توحید کو بچانے والے جو نکلے ہیں وہ اولاد فاطمہ میں سے ہی نکلے ہیں۔ بڑی مصیبتیں، بڑی پریشانیاں جھیلیں اس سچے اور صادق رسول کی اس بیٹی نے، مگر سب سے بڑی مصیبت جو سیدہ کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ اولاد فاطمہ نہ ہو دیں پر نثار، کیوں کہ نقصان دیں ہے اصل میں نقصان فاطمہ۔ وہ دروازہ بطول ہو یا خیمہ حسین، ہر دور میں جلا ہے سر و سامان فاطمہ۔ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے جس صحن سے سب سے زیادہ قربانیاں دی گئی ہیں وہ صحن فاطمہ سلام اللہ علیہا ہی ہے۔ آج بھی وہ ابو سفیان کے نظام کا محافظ، وہ فرعون، نمرود، شیطان، شداد و حامان کے نظام کا محافظ، وہ آل سعود کا نمائندہ جو ہے، یقیناً اس جہاں میں وہ سزا پا رہا ہوگا اور ہے ہی وہ سزا کا مستحق، چونکہ زبان وحی ترجمان سے یہ بات بھی جاری ہوئی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے خدا کو ایذا پہنچائی۔ یہ نبیوں کے سالار، نبیوں کے سردار، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین کی دل آزاری کا باعث بھی بنے ہیں۔ مجھے چند سال پہلے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے حج کی سعادت جو ہے وہ حاصل ہوئی، اور اس حج کے موقع پہ میں نے یہ دیکھا کہ دنیا کا واحد ایک ملک ہے اور واحد ایک قبرستان ہے کہ جس قبرستان پہ قبروں پہ جانے کے لیے پولیس کے محافظ کھڑے تاکہ لوگ قبروں پہ نہ جا سکے۔ ہر قبر پہ جانے کی پابندی نہیں ہے، مگر جن قبروں پہ جانے کی پابندی ہے وہ قبریں اہل بیت رسول کی ہیں، دختر رسول کی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی ہیں، اور وہ قبر جو ہے وہ سرکار
علی زین العابدین سید الساجدین کی قبر ہے، اور امام محمد باقر و جعفر صادق علیہ السلام کی قبور ہے، جن پہ جانے کے لیے پولیس کا پہرا ہے کہ کہیں عاشقان رسالت مآب ان کے وسیلے سے دعائیں نہ مانگ لیں، اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے وہاں التجائیں نہ کر لیں۔ میں کہتا ہوں تو نے بدبختی کمائی ہے، تیرے حصے میں بدبختی اور شقی قلبی آئی ہے۔ دیکھ کربلا میں جا کے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد جو ہے وہ کس طرح سے آباد و شاد ہے، اور آنے والا حجت خدا، حجت آخر، قائم آل محمد، منتقم شہدائے کرب و بلا جب آئے گا تو انشاءاللہ یہ حرم اور یہ روزے اور یہ ذریعہ بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے آباد ہوں گی۔ تیری زبان بھی کٹے گی، تیری گردن بھی کٹے گی، تیرے ہم نواؤں کی گردنیں بھی کٹیں گی۔ کتنی بدبختی تو نے کمائی کہ رسول کی بیٹی کی قبر کو بے سایہ و بے ردا کر دیا، مگر دوسری جانب تو اور تیرے حواریوں نے اونچے اونچے محل جو ہیں وہ تعمیر کر لیے۔ ہم اس ظلم و ستم پہ آواز اٹھاتے ہیں اور آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ہم جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے قاتلوں کا نام چاہے لے سکیں یا نہ لے سکیں، اس کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیج سکیں یا نہ بھیج سکیں، مگر ہم ان سے اظہار براحت بھی کرتے ہیں، اظہار بغاوت بھی کرتے ہیں، اور اظہار نفرت بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور دعا بھی کرتے ہیں اپنے دل میں اس بات کی، التجا بھی کرتے ہیں اس اپنے دلوں میں پوری خلوص نیت کے ساتھ کہ بار الہا بروز معاشر ہمارا حساب و کتاب ان لوگوں کے ساتھ نہ کرنا کہ جن نے رسول کی بیٹی کا دل دکھایا، جن نے رسول کی بیٹی کو آزردہ کیا، جن نے اولاد رسول کی گردنیں کاٹی ہیں، انہیں ذبح کیا ہے بے جرم و بے خطا۔ ہمارا حساب و کتاب انہیں ایذا پہنچانے والے، انہیں دکھ پہنچانے والے لوگوں کے ساتھ نہ کرنا، مگر ان سے محبت و مودت کرنے والوں کے ساتھ ہمارا ضرور شمار کرنا۔ اے روح پیغمبر، تیری امت ہے پریشان، شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے، اور ماتم کی صدا تیز کرو، سوچتے کیا ہو کہ شبیر ابھی نرگائے اہدا میں گھرا ہے۔ آج بھی دشمنوں کا نرگاہ ہے، آج بھی حالت وہی ہے۔ کل کا یزید وجود حسین سے دشمنی رکھتا تھا، آج کا یزید ذکر حسین علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے۔ نہ ہمیں کل کے یزید کی کوئی پرواہ تھی، نہ ہمیں آج کے یزید کا کوئی ڈر اور کوئی خوف ہے۔ ہم انہدام جنت البقیع پہ چاک غریباں بے چشم گریاں سخت احتجاج کرتے ہیں، اور ان کے مقدمہ مظلومیت کو شرف انسانیت کی عدالت کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور تا دم آخر جو ہے وہ پیش کرتے رہیں گے۔ پوری اقوام عالم، پوری مسلم دنیا سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ بیداری کا ثبوت دیں، اور اس مملک کے سربراہوں، حکمرانوں کو اس بات کا احساس دلائیں، بلکہ شرم دلائیں اس بات کی کہ رسول جس نے ساری کائنات پہ احسان کیا، اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آج
اس کی اولاد. میں یہ جملہ کیوں نہ کہہ دوں؟ آقا رابر سید علی خامنائی نے کہا کہ جنت البقیع میں قبروں کو مسمار کرنے والوں کا اگر بس چلتا، اگر یہ دنیا اسلام سے خوف زدہ نہ ہوتے تو اب تک ان نے مسجد نبوی جو ہے اس کو بھی گرا دیا ہوگا. میں آخر میں بس یہی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سر بازار نکل کے، سر محفل نکل کے انہدام جنت البقیع پہ چا کے غریباں اور چشم گریاں سخت احتجاج کرتے تھے، اور تا دم آخر جو ہے وہ احتجاج کرتے رہیں گے. باطل کے نمائندوں، شیطان، نمرود و فرعون کے نمائندوں سے نفرت و براہت کرتے تھے. انشاءاللہ آئندہ بھی ان سے جو ہے وہ براہت کرتے رہیں گے. میں پوری ملت اسلامیہ اور بالخصوص ملت تشیع جو ہے اس سے یہ التجا کروں گا کہ 8 شوال کا دن بھی اتنا ہی صدمے کا دن ہے جتنا کہ روز عاشور کا دن. روز عاشور کو جس طرح سے ہم مل کے سڑکوں پہ نکلتے ہیں، 8 شوال کو بھی اسی طرح سے ہمیں مل کے جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ نکلنا چاہیے. خالق اکبر تا ظہور امام زمن ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے امام کا ظہور فرمائے، تاکہ دنیا کے ظالم جو ہیں ان کو مٹانے کے لیے اور قاتلان سید الشہداء سے بدلہ لینے کے لیے وہ شمشیر برہنہ لے کے فاطمہ کا آخری لال جو ہے وہ دنیا میں آئے، اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں، اسی کے منتظرین میں شامل ہیں. خالق اکبر سے دعا گو ہیں پروردگار ہمیں ناصرین امام زمن میں شامل فرمانا. اس امام کا ظہور فرما جو حجت آخر ہے، اس امام کا ظہور فرما جو قائم آل محمد ہے، اس امام کا ظہور فرما جو یوسف زہرا ہے، اس امام کا ظہور فرما جو سلطان عدل ہے، اس امام کا ظہور فرما جس کے آنے سے سادات کے بند دروازے کھلیں گے، اور اس امام کا ظہور فرما کہ جس کے آنے سے ایک دفعہ پھر صحن فاطمہ جو ہے وہ آباد ہوگا. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.